خاص کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک یہ ماٹو جو ہے کلین گرین اور کلین اینڈ کلین پاکستان سرسبز و شاداری مہم کا آغاز ملک سجاد ایوب صاحب نے کیا اور ہمارے دوست ظفر باروی صاحب ان کی بھی بڑی کاوش ہے اس پروگرام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھائی کو مطلب خارج کرتے ہیں اور آکسیجن ہماری صحت کے لیے بڑا اچھی چیز ہوتی ہے. اور دوسری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی یہ پودے دیے جائیں پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ ان پودوں کو جہاں نصب کرنا ہے وہاں پوری ایمانداری کے ساتھ کریں. ادب و احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر امین محسن صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب رانا عبدالعزیز صاحب. ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر امین محسن صاحب کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے سامعین محترم جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے کوئی دائیں بائیں دوست اگر بیٹھا ہے تو کرسیاں آپ کا سبق ہوتا ہے. جشن آزادی مبارک ہمیں کیا سبق دیتی ہے اس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. نوجوانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں سامنے جو بیٹھے ہیں اور جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے آزادی کے مطلب کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے. کبھی آزادی کا مطلب کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. مطلب آپ بائک کے سیلنسر نکال کر اگر آزادی سیلیبریٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اپنا قبر انور میں بے چین ہوگی. آزادی کا مطلب کیا ہے اس کو ہم نے ساتھ لے. اس پرچم پر سائے تلے ہم ایک ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر ظفر راجہ صاحب اول بھائی لکھ دیا شاعر نے. تو ہم اپنے آپ کا مواخذہ اور احتساب کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس پرچم کے نیچے ایک ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس پرچم کے نیچے ہم ایک میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں ہے ایک. اس پرچم کے نیچے ایک ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پرچم ہمارا پاکستان ہے ایک خاندان ہے اور خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف ہو تو پورا خاندان اس فرد کی تکلیف کو محسوس کرے. اسے کہتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو کیا ہم ایک جو پاکستان ہمارا خاندان کی مانند ہے خاندان کے جب کسی فرد کو کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے کیا ہم اس کی دکھ تکلیف میں شامل ہوتے ہیں؟ تو بھائی اگر ہم شامل ہوتے ہیں اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں ورنہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پرچم کے سائے تلے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سامعین عزیزکار اس خوبصورت پروگرام کو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں لیکن چونکہ موقع کی مناسبت سے یہ جشن آزادی کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کو تادیر سلامت رکھے قیامت تک انہیں آباد رکھے. ملی نغمے کے ساتھ ہمارے شہر کے ایک نامور ثنا خان مصطفیٰ ہیں یہ ملی نغمہ آپ کو سنائیں گے اور آپ کے اپنا دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو مزید ابھارنے کی کوشش کریں گے. جناب اختر حسین قادری صاحب چاہوں گا سونے دھرتے اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے سونے دھرتے اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے سونے دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے سونے دھرتے اللہ رکھے.
سچ دچ پہ واری واری جائے تیری پیاری سج دج پہ واری واری جائے دم دم تے اس دھرتی کے ہم سارے گن گائے جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے سونے دھرتی اللہ رکھے. فرمائشی صرف 2 اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک اور پیغام دے رہا ہوں تمام مجاہدوں کے لیے. اے بہادرو اے مجاہدو بڑے جی دوستو، خوبصورت انداز سے بہت ہی مترنم اور میٹھے لہجے سے ملی نغمہ آپ کو سنا رہے تھے اختر حسین قادری صاحب. آئیے سامعین عزیز وقار، اب ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اظہار خیال کی طرف چلتے ہیں وطن عزیز کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو یہ تمام جو فنکشن سیلیبریٹ کیا ہے تمام دوستوں نے بڑی انتھک محنت کی ہے، لیکن اگر شجرکاری کو سامنے رکھا جائے تو ملک سجاد ایوب باروی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی بہت انتھک محنت ہے شجرکاری مہم میں اور بڑی خوبصورت محنت ہے، بڑی سرسبز و شاداب محنت ہے. اللہ ان کو بھی ساری زندگی سرسبز و شاداب رکھے. آئیے سامعین عزیز وقار، ناہید ہی اب تو عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنانا چاہتا ہوں الرابعہ ٹرسٹ کے روح رواں عزت مآب جناب ڈاکٹر ظفر رانجھا صاحب اظہار خیال کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ سجاد راز صاحب نے اپنے خوبصورت الفاظ میں پروگرام کا آغاز بھی کیا، اہمیت بھی بتائی، یقیناً ان کے بعد الفاظوں کا استعمال میری بس کی بات نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 14 اگست کیونکہ ایسا پروگرام ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ سے لے کے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھا ہے وہ آج بھی وہی تڑپ رکھتے ہیں. اور یقیناً ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی علمی استطاعت کے مطابق اپنی اس 14 اگست کی اہمیت کو آنے والی اس نوجوان نسل جو چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہے اس کو کم از کم ہم پروان چڑھانے کے لیے ضرور بتائیں کہ 14 اگست کو ہم نے کس طرح کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کو کیوں منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آج کے دن کی اہمیت کتنی ہے. یہ ضروری ہوگا کہ آنے والے سارے دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم آنے والی نسل کو اس سے آگاہ کریں اور ان کو کم از کم اس کا احساس دلائیں. آج کی جو تقریب ہو رہی ہے یقیناً یہ گرین اینڈ کلین پاکستان کے نام سے ہے اور اس کے روح روا 100% جنہوں نے دن رات محنت کی. یقیناً پہلے ہم دعوے کیا کرتے ہیں، عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھا دیا. 14 اگست کو گرین اینڈ کلین پاکستان کے لیے چیئرمین پاکستان گرین اینڈ کلین چوک سروے شریف کے ملک سجاد ایوب باروی صاحب ہیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں. یہ جذبہ ہے ان کا کہ تن تنہا نکلا نوجوان اور قافلہ لے گیا. یہی ہماری بات ہمارے ساتھ چلتی ہے. ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے امن گروپ جنوبی پنجاب پاکستان کے تمام عہدیداران اور ممبران نے، جو یہاں تک اس کے ساتھ چیئرمین سوسائٹی آف فزکس جناب اشفاق احمد چودھری صاحب، اس کے ساتھ پریس کلب چوک سروے شہید، انجمن تاجران سول سوسائٹی چوک سروے شہید، ہمارے زہیب صاحب. یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے دن رات اس کے لیے ایوب باروی صاحب کی، سجاد صاحب کی حوصلہ افزائی بھی کی اور انہیں اس چیز کے لیے داد بھی دی
کہ اس میں قدم بڑھاؤ. ہم اس دفعہ تو ہمارے ساتھ صرف بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. میں باروی صاحب آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اور فل پارٹیسپیٹ بھی کروں گا انشاءاللہ اس پروگرام کو. میں اس طرح ان کو خصوصی طور پر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی 14 اگست میں جہاں اس کی بنیاد تھی, آج اس کی بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے ایک خوبصورت پودا کی صورت میں دیا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, آج اس گرمی کے دور میں ہر شخص سائے میں گاڑی تو کھڑا کرنا چاہتا ہے لیکن سائے کے لیے درخت نہیں لگانا چاہتا. آج اس کے لیے سجاد صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہمیں اپنے اس پودے کو لے جا کر آنے والی نسل کے لیے تیار کرنا ہے. اور یہ وہ پودا ہے کائنات قدرت نے پہلے انسان کی بقا کے لیے اس چیز کو رکھا تھا کہ جو چیز ہے وہ ہماری تمام انسان کی غلاظت کو واپس لے جانے والی اور ہماری زندگی کو بقا بخشنے والی آکسیجن کا سلنڈر کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. ہم نے بدقسمتی میں ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہوا, ہم نے کاٹ کھایا. کبھی یہ دور تھا کہ ہمارے جنگلات کے نہروں کے ساتھ ساتھ اتنے خوبصورت جنگل ہوا کرتے تھے اور جنگلات کی لائن لگی ہوئی کرتی تھی کہ یہاں سے سفر کرنے والا چوکازم تک اگر جاتا تو اسے دھوپ نہیں لگتی تھی, وہ پیدل سفر کر سکتا تھا. لیکن آج کہیں بھی خیر سے درخت نظر نہیں آتا. مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے کہ میں چند دن سے ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں, ہمارے ایڈوکیٹ صاحب اب چلے گئے ہیں, تو انہوں نے ایک پوسٹ چڑھائی کہ جنگلات کے ساتھ درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو سجاد صاحب میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس کے بعد ایک چھوٹی سی کاوش یہ کریں کہ محکمہ جنگلات کے ساتھ عابد باروی صاحب بھی اس میں شامل ہوں کہ وہ چلیں اور اس کے ساتھ اس بات پر زور دیں. اور میڈیا کو خصوصی ریکویسٹ میں کروں گا, عزیز بھائی اور ڈاکٹر میر محسن صاحب تشریف فرمائیں کہ اس چیز کو آپ اجاگر کریں کہ محکمہ جنگلات کی پراپرٹی بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پانی کے وسائل بھی ہیں, سارے کچھ موجود ہونے کے باوجود آج ہمیں وہاں درخت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار سجاد باروی صاحب کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے چوک سرور شہید میں یہ پہلا قدم رکھا ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے پروگرام ایونٹس ہوتے رہے, اگر 100 200 300 پودے تک ایک ہمت رہی, لیکن یہ آپ نے 2000 پودا لا کر چوک سرور شہید کی 14 اگست میں یقیناً 14 اگست کی خوشیوں کو دوبالا کیا ہے. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ 14 اگست جہاں ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل کیا, اس لیے نہیں کیا کہ ہم آزادی کے ساتھ شتر بے مہار بن جائیں. ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں سونپ کے گئے کہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام سی کہاوت ہے جسے ابھی ہمارے بزرگ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بگڑ گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو سنبھال سکتے ہیں. آپ سوچیں اس وقت کے لیے جب بگڑے ہوئے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے. میں اس وقت سے بڑا ڈرتا ہوں کہ جب آنے والا وقت ہوگا اور آنے والی نسل کو, جس نسل کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بگڑا وہ نوجوان ہے اور ہم اسے سنبھالنے کے لیے وقت نہیں دے رہے, جب وہی نوجوان آنے والی نسل کو بگڑا ہوا ماں باپ ملا تو اس پہ کیا قیامت گزرے گی. ہمارے پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان کو تعلیم کے زیور سے راستہ کریں اور اس کی تربیت اور تعلیم کے لیے خصوصی انتظام کرتے ہوئے ماحول دوستی کا بھی ایک ثبوت دیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر ظفر رانجھا صاحب نے بہت ہی مدلل اور نفع تلے الفاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو کچھ سنایا. یقیناً آپ کے دلوں میں ان کے لفظ گھر کر گئے ہوں گے. ہرے رنگ نال پیار کریا کرو, سبز رنگ نال پیار کریا کرو. تے اس واسطے ملک سجاد باروی صاحب تہاڈی ایک کاوش نو اللہ تعالیٰ قابل قبول فرماوے. آئیے سامع نظیر وقار نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اب میں اسپیچ کے لیے اسٹیج کی زینت بنانا چاہتا ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے شہر کی آن شان مان تران جناب عابد منظور باروی صاحب. بھرپور تالیاں جناب عابد منظور باروی صاحب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کا دن ہے 14 اگست جشن آزادی, اور ملک سجاد ایوب باروی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی پوری ٹیم, ظفر باروی بھائی ہے اور ذیشان ولایت بھائی اور جتنے دیگر احباب ان کے معاون ہیں, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور الحمدللہ
تھالت بھی فورم ایک علاقے کی شناخت ہے کہ علاقے کی محرومیوں کو ہمیشہ اجاگر کیا. آصف فراموش بھائی ہیں, سجاد راز بھائی ہیں اور دیگر ان کی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. اور امن بہت خوب. سامعین زیبکار, جب جشن آزادی ہمارے ذہن میں آتی ہے, جب 14 اگست 1947 ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے, تو ہمیں شہداء کرام کی یاد آتی ہے. جب شہداء کرام کی ہمیں یاد آتی ہے تو ہمارے دل میں ایک شجاعت پیدا ہوتی ہے. یہ نوجوان جو اس طرح آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اے واجب بجاؤندے جڑے جاندے نے, اسی انہاں نوں دعوت شعور و فکر و آگہی دینا ہے کہ مطلب کی ہے جشن آزادی کا مناؤن دا, کس طرح منائی دی ہوتی ہے. بہرحال ہم آزاد ہیں, ہم راہ چلتے ہوئے ہم کوڑا کرکٹ بھی راستے میں پھینک دیتے ہیں, گاڑی میں ہم کیلے کا چھلکا اتار کے سرے راہ بیچ سڑک کے پھینک دیتے ہیں, کیونکہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد ہیں تو ہم آزادی میں رہ کے ہر کام کر سکتے ہیں. تو بھیا آزادی کا جو مطلب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آئیے سامعین زیبکار, نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خوبصورت لب و لہجے میں بات کرنے والے ہمارے خوبصورت صحافی جناب ڈاکٹر امین محسن صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر اظہار خیال کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم آزادی پاکستان 73واں یوم آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے, اور ہم خواہ یوم کشمیر ہو یا جشن آزادی پاکستان ہو, ایک دن کے لیے مناتے ہیں, چند گھنٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یاد تازہ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. اپنی بساط کے مطابق اپنے اس ملک کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے ایک کسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور اس کو پھر فصل اگانے کے لیے پانی دیتا ہے, بار بار اس میں کھاد ڈالتا ہے, بیج ڈالتا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ فصل تیار ہوتی ہے. میرے دوستو, آج بڑے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو کتب ہیں, ہمارے جو کورسز ہیں, ان میں سے تاریخ پاکستان کو ختم کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سجاد ایوب نے جیسے یہ قدم اٹھایا ہے, ہر آدمی کو اپنے حصے کی بساط اٹھانے چاہیے. ہر آدمی اپنے حصے کے مطابق, حصہ پر مطابق جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ قدم بڑھائے. اسے چاہیے, لازمی نہیں کہ میں پودے لگا سکوں, میں صفائی کا کام کر سکتا ہوں, تو کم از کم مجھے یہ ضرور چاہیے کہ میں اپنے گلی محلے کے صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے جھاڑو اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں, کیونکہ یہ پاکستان بنا ہوا ہے. اسے پاکستان کی نوک پر سنوارنے کی ضرورت ہے, اسے سنوارنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ پاکستان بھی بہتر ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی بہتر ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امین محسن صاحب. سامعین زیبکار, یہ امن گروپ جنوبی پنجاب پاکستان نے پچھلے سال کچھ پودے لگائے تھے. آج وہ پودے تناور درخت بن چکے ہیں. تو یقیناً آج کی جو کوشش ہے سجاد بھائی کی, جس کو یہ پودے دیں گے, میں بار بار یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان پودوں کو پوری دیانتداری اور ایمانداری اور اپنا فرض سمجھ کر, جتنی آپ کے دل میں وطن عزیز کی محبت ہے اتنا آپ نے فرض سمجھ کر ان پودوں کو وہاں لگانا ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ان پودوں کی حفاظت بھی ہو اور یہ بڑے ہو کر کسی درخت میں اگر آپ جا رہے ہیں نا تو درخت ایک بڑا ہے, راہ گزر کو راہگیر اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا ہے, تو راہگیر کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ عرش کا سینہ چیر کر ڈائریکٹ خدا کے حضور پیش ہو جائے گی. سامعین زیبکار, جو دل سے بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. بشرطیہ سید واصف علی واصف اپنی کتاب حرف حرف حقیقت میں لکھتے ہیں کہ سچے لفظوں کو اگر سچی زبان نہ ملے تو الفاظ اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں. تو اگر ہم سچے ہیں, ہمارے اندر ایک سچی گفتگو نکلتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے دل پہ اثر کرے گی.
پروگرام کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اسٹیج کی زینت بنانا چاہتا ہوں تھال ادبی فورم کے چیئرمین جناب آصف فراموش. آپ آئیں اور اظہار خیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے وطن دے عظیم لوگوں، وطن دی مٹی سڑیندی پئی ہے. میرے وطن دے عظیم لوگوں، وطن دی مٹی سڑیندی پئی ہے. کوئی تا آ کے بچاؤ میں کو سڑ تو ساڑے مریندی پئی ہے. قیام پاکستان کا مقصد محض ہندو یا انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ قیام پاکستان کا مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو اس سے کفر کے در و دیوار لرز جائے. شکریہ. آصف فراموش مختصر لیکن جامع گفتگو آپ نے فرمائی. اب میں بلا تمہید و تمثیل آگے بڑھتا ہوں. اظہار خیال کے لیے اس پروگرام کے میں روح رواں کہہ سکتا ہوں جن کی کاوشوں سے آج اس پروگرام میں آپ بیٹھے ہیں. جناب عزت مآب ملک سجاد ایوب باروی صاحب آپ آئیں اور اظہار خیال کریں. بھرپور تالیاں سجاد بھائی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے میرے چوک منڈے دی عوام جنہ تو میرا پیغام ہے نا پہ انہوں کو جشن آزادی مبارک. یہ جشن آزادی ایسا منائے دیتا ہے لیکن سب کو ان کی تحریک تو ایسا نہ واقف ہے. یہ جشن آزادی یہ ملک آزاد سرائی میں نہیں دیا، وہ مجھے قربانیں لیتا گیا. یہ جھنڈا نا ان قیمت ادا کی دی گئی ہے. یہ قیمت بغیر سب کو نہیں ملیا گیا. اساں انہاں شہداء واسطے انشاءاللہ دعائے خیر کرے نے. اللہ تعالیٰ انہاں درجات بلند کرے جنہاں دی آن تک میں نہ ولے تو ساکوں ایک پیارا ملک پاکستان ملے. اچھا میں ان دوسری طرف آنا کہ میں مہم جاری کی تھی تقریباً 1.5 سال تھی کہ میں محنت کو لگا پیا. سوشل میڈیا تے میں مہم شروع کی تھی. مہم شروع کرنے کے بعد میں ایک سوچے کہ سوشل میڈیا تے ہر بندہ شروع کر دیتا ہے. ایگو کیوں نہ اسا عملی اقدام وچ گھنا ہے ونے تاکہ سب کو دیکھ کے سارے بھائی، سارے دوست، سارے شہر دے لوگ بھی ایک قدم چاہن. انشاءاللہ سارے میں کو دیکھ کے انشاءاللہ سارے امن گروپ دیکھ انہاں سارے نال انشاءاللہ تعاون کیتا ہے. میں اگلے سال انشاءاللہ سارے بھائی دوست بھی سارے نال تعاون کرے سن. چوک سرور شہید ہے واسطے فخر دکھا دے کہ 14 اگست تاریخ وار پورے پاکستان ہے تھوڑے شہر ہے آج سبز مہم دا آغاز کیتا ہے. سارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ اے صحابہ میں کو پتہ لگو نبی سامنے قیامت آئی، میں ہاتھ مسوا گن کے بیٹھا تو میں اوپو بھی زمین لا لے سا تاکہ میں کو ثواب ملے. اس صدقہ جاریہ اتنا ہے کہ تسا آج پنجرے گھن میں دے پرندے رکھ دے ہوئے گھر انہا پنجرے دی بجائے اگر تسا ایک درخت لا رہے ہو تو تمہارے ایٹم قدرتی طور پہ تمہارے کلو پرندے آگے بات ہیں. انہا صبح دی چاہے چاہاں تو سن سو. انہیں تسا ابو جیوں نہیں فرمائنن کہ اساں پہلے آندے آتے اے شہر بہت بڑا جنگل ہونا ہے ڈر لگتا ہے یعنی ہوئے لیکن اساں لکھے کہ درخت کٹ گئے ہر چیز آبادی بات کی ہے. اساں درختوں کو اہمیت نہیں دیتی. ماحول خراب تھی گئے. اکسیجن اللہ تعالیٰ دی طرف صاحب کو ایک تحفہ ہے درخت دا کہ صاحب کو قدرتوں ہی اکسیجن ملے ہوئے دی. تو صاحب کے اکسیجن دی اہمیت پوچھنی ہے تو ان کے ہسپتالیں پوچھو جڑے مریض اکسیجن واسطے ترس دیں یا انہاں غریب لوگوں کو ان کے پوچھو جنہوں کو اکسیجن لواؤں واسطے پیسے رہنے. آج اساں انہاں کو انشاءاللہ پودے لانا شروع کرے سوں تا ساری آمن والی اگلی نسل بڑھی سی. میں پورے شہر کو اپیل کرے نا کہ ساری محنت کرے سوں اسا اپنے شہر کو خوبصورت بنے سوں. سارے شہر پاکستان کا سنٹر ہے. پورے
پورے پاکستان دے مسافر تو گزر دیں تاکہ کل کو تو گزر کے وجن سارے شہر دا نا اپنے شہر گنن کہ ایسا چوک سروشید گزرے ہیں. چوک سروشید اتنا خوبصورت ہے. ہون اساں میں کلا دے چوک سروشید خوبصورت نہیں بنا سکتا نا. میں تو کوئی ترغیب دے ساں کہ اگر تسا مشورہ کرے سو منے سو میرا مشورہ تو ایویں کرے سو کہ ایسا ہر گھر ایک ایک پودا ہر بندہ کوشش کرے سی ایک ایک پودا ہر گھر دا حصہ بنے سی. مزید سارے دکان والے بھائی جان ہیں وہ اگر پودا لا نہیں سکتے کم از کم گملے جے پودے آج کل بڑے گملے موجود ہیں ایک گملے دی جگہ بنا کے وہ پودا رکھ گئے. سارے ریڑھی والے بھائی جان ہیں جڑے جتنے بھی ہیں وہ ریڑھی بنا لے کے گملہ رکھ گئے تاکہ سب کا جتنا خوبصورت ہوتی جتنا سارا شہر خوبصورت ہوتی انشاءاللہ سارے شہر دا نام ہوتا. میں انہا الفاظہ نال اجازت چاہتا ہوں والی سارے دی مہربانی. میں مزید پروگرام اختتام کرنے بعد انشاءاللہ سب پودے شہر مزید تقسیم کرے سوں اور 2000 پودے انشاءاللہ تساں ضرور تعاون کرے سوں. میں شکریہ ادا کرے ساں ڈاکٹر صاحب ہوندا بھائی سعید ہوندا ظفر بھائی ہونی عابد بھائی ہونی ڈاکٹر حمید صاحب ہونی شان بھائی رضا بھائی ابو جان ہونی تشریف گھنن سہیب بھائی ہونی سہیل بھائی ہونی سارے دا شکریہ ادا. امن گروپ دا شکریہ ادا جنہاں بالکل میرے نال تعاون کیتا ہے. ہمارے اجاز صاحب اندر بیٹھن انشاءاللہ یہ پروگرام اسے شروعات تک کیتا ہے. شروعات تھوڑے بہت مسٹیک تو ہوئیں انشاءاللہ اگلے سال کو یقین دے دینا کہ 2000 دی جاتے میں کوشش کرے ساں 2 لاکھ پودا تقسیم کرا میں اپنے شہر انشاءاللہ جیڑا بھی خامن خدا نہ ساگلی پھر دور کرے سوں. انشاءاللہ میں اترائی عام طریقہ ہے فیس بک تے لیکن ساری شہر دے عوام دا علمی ہے کہ انہوں کو انڈیویجل ایک ایک بندے کو جو تلیفون نہ کرتا ہو نہیں آتے. انشاءاللہ میں اگلی باری یہ بھی کرے ساں ہر ایک بندے کو لگا اپنے شہر دی پاروں اپنے ملک دی پاروں اپنی عوام دی پاروں انشاءاللہ. مہربانی شکریہ. بہت خوب جناب. سجاد بارو صاحب فیس بک پہ میں نے ان کی تحریر پڑھی تھی اور دوست ہیں ہمارے لیکن اسٹیج پر بولتے ہوئے پہلی بار آپ کو سنا ہے. ماشاءاللہ اچھا بول لیتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سب سے دنیا کا مشکل ترین جو کام ہے نا یہ بولنا ہے کلام کرنا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اشفاق احمد زاویہ پروگرام لگتا تھا وہ ایک مرتبہ مجھے شرف عظیم حاصل ہوا پی ٹی وی میں ان کے ساتھ پروگرام بیٹھنے کا کرنے کا تو نہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ سب سے مشکل کام گفتگو کرنا ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. تو سامعین اسم کر ایک مختصر سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے جلا کے تمام درخت اپنے ہاتھوں سے جلا کے تمام درخت عجیب شخص ہے سائے تلاش کرتا ہے. عجیب شخص ہے سائے تلاش کرتا ہے. تو مجھے ایک چھوٹی سی بات میں بس آخری سپیچر ہمارے پاس ایک درخت تھا لگا ہوا اس کے اوپر ایک پنچھی بیٹھا ہوا تھا. اس گھونسلے کو آگ لگی ہوئی تھی. قریب سے ایک بندہ گزرا اس نے کہا آگ لگی اس درخت کو جل رہے اس کے پاس تو اڑ جا پنچھیا پنکھیں تیرے ساتھ. اب پنچھی کو درخت سے کتنا پیار تھا. وہ آگے سے بولا کہ میں نے پھل کھایا اس پیڑ کا گندے کیے اس کے بعد اب ریت وفا کی یہی ہے کہ جل جاؤں اس کے ساتھ. اب ریت وفا کی یہی ہے کہ جل جاؤں اس کے ساتھ. تو درختوں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں. میرے پاس بہت الفاظ ہیں ذہن آپ کو سنانے کے لیے. بہرحال مجھے اکثر یہ شکوہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ زیادہ بولتے ہو تو کیا کریں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا ہے. میں کہنا بھائی بولنے تو بغیر گزارا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. آؤ ایک مینو عبداللہ سویا صاحب نے کیا کہ کوٹ ساڑھے بھائی نے مکتی سے سپیچ کرنگے. انہوں دا اس میں مبارک جناب آکاش احمد ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کلین اینڈ گرین ماحول کے چیئرمین سجاد ایوب باروی صاحب امن گروپ اور فزکس سوسائٹی جو ہے اشفاق احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ایک مشترکہ لاہے عمل سے جو ہے یہ پروگرام تشکیل دیا اور باقی تمام آنے والے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پچھلے سال بھی جیسا کہ بتایا بھائی نے کہ امن گروپ نے جو ہے نولاٹیا پارک میں پودے لگائے تھے. تب بھی ڈاکٹر امین محسن صاحب بھی آئے تھے, رانا عبدالعزیز صاحب بھی آئے تھے اور دیگر جو ہے ہمارا میڈیا الیکٹرانک آیا تھا پرنٹ میڈیا. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید پودے لگائیں گے کچھ دنوں میں جو ہم انتخاب کر رہے ہیں سبزی منڈی کا, گلا منڈی کا.
इंशाल्लाह अगर हमें वहाँ मौका मिला तो हम यहाँ ज़रूर पौधे लगाएंगे। और पौधों की अहमियत तो सब भाइयों ने बताई है, ना इसे हम कोई जतला सकते दे रहे हैं। अब सईद बारवी साहब के मुबारक खात पौधे को लग चुके हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आज के रसूल हैं और पौधों से, शजरकारी से और सब्ज रंग से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आबद मंजूर बारवी को एक पौधा दिया, आसिफ फरामोश साहब और डॉक्टर जफर रांझा साहब, जफर बारवी साहब को ये पौधे तकसीम कर रहे हैं। मैं एक मरतबा आपसे फिर गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जिस भाई को पौधे मिलेंगे, मेरा ख्याल है कि सबको यहाँ पौधे, सजाद भाई जितने भी दोस्त बैठे हैं ना, सबको पौधे मिलेंगे। और वो पौधे जो हैं आपने अपने घरों की बालकोनी में लगाएं, सेन में लगाएं, जहाँ भी लगाएं, अपने रकबे में लगाएं, लगाना लाजमी है।